इन्ना अतैनाकल कौसर फसले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ये जो सूरा है ये यूँ तो जहन फ़ौरन जाता है कि ये हज़रत ज़हरा की अज़मत का सूरा है और हक़ है, सच है, सही है, लेकिन वो जो जवाब ताना अब्तर है, वो जो जवाब ताना अब्तर है, वो तो इमाम हसन की विलादत है। सलवात पढ़ लेंगे इमाम हसन, इसलिए कि इमाम हसन के ही नाम से, और आज हज़रत की विलादत की शब है, हज़रत की ही वजह से नबी की नस्ल चली है, यानी पहला बेटा सरकार का। लिहाजा फरमाया ये सिब्त अकबर है, मेरा बड़ा बेटा है। नबी फरमाते थे ये मेरा बड़ा बेटा है। इमाम हसन को फरमाते थे ये मेरा छोटा बेटा है। वैसे भी हुसैन छोटे हसन को कहते हैं। हुसैन ज़ाती तौर पे नाम नहीं है, हसन नाम है। हसन के छोटे को हुसैन कहते हैं। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसलिए अरबी ज़बान में हसन यानी खूबसूरत वजूद, एक हसीन वजूद, हसन जिसका वजूद ही हुस्न हो। हसन के छोटे को हुस्न मुसख्खर है, जैसे रजुल कहते हैं अरबी में, और कोई रजुल यानी मर्द, कोई उसकी निस्बत अगर छोटा मर्द हो तो उसे कहते हैं रुजैल, मसलन उससे छोटा मर्द। ऐसे ही हसन उससे छोटा हसन, यानी हुसैन भी नाम हसन ही है, एक बड़ा हसन एक छोटा हसन। तो नबी मुकर्रम की नस्ल जो का जो आगाज़ हो रहा है, जो दर हकीकत सूरह कौसर की तफसीर है, वो इमाम हसन का वजूद है। दूसरी बात यह कि ईद ज़हरा 9 रबीउल अव्वल है या ईद ज़हरा 15 रमज़ान है। अगर ईद ज़हरा 9 रबीउल अव्वल है तो हम इसलिए 9 रबीउल अव्वल को ईद ज़हरा कहते हैं कि उस दिन उस फर्जंद की आमद है कि जिसकी वजह से सैयदा की तमाम मेहनतें, सैयदा की औलादों की तमाम औलाद की तमाम खिदमात और क़ुरबानियाँ रंग लाएंगी। तो जहाँ 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा है, वहाँ 15 रमज़ान भी तो ईद ज़हरा है। यानी आज सबसे ज़्यादा अगर खुश नबी नज़र आ रहे हैं तो वो इमाम हसन की आमद पे नज़र आ रहे हैं। यूँ तो अजीब रंग है नबी मुकर्रम का इमाम हसन इमाम हुसैन से मुताल्लिक़, उसके बारे में बात करना बहुत ही जो है हसास वादी में कदम रखना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नबी के मुशाबह तरीन यानी सरकार दो जहां की शक्ल व शमाइल में जो सबसे ज़्यादा शबाहत है वो इमाम हसन को है। यानी इमाम हुसैन की निस्बत इमाम हसन ज़्यादा करीब तर, बल्कि करीब तरीन शबाहत के हामिल थे नबी मुकर्रम के। यानी इमाम हसन को देखकर लोग कहते थे मुस्तफ़ा आ रहे हैं। इमाम हसन के चेहरे को देख के लोग कहते थे सरकार दो जहां का चेहरा है। सही बुखारी की एक रिवायत सुना देता हूँ कि हज़रत अबू बकर ने देखा कि मस्जिद से हसन मुश्तबा बाहर जा रहे हैं, हज़रत मस्जिद से बाहर तशरीफ़ फरमा हो रहे थे, तो आप पीछे पीछे चले और गली में यानी मस्जिद से कुछ निकल के कूचे में गली में ऐसे पीछे से जाकर दोनों बाजुओं को पकड़कर उन्हें अपने कांधे पर बिठा लिया। दोनों पैर दाएं बाएं हज़रत अबू बकर के आ गए, इमाम हसन के अपने कांधे पर बिठा लिया। तो इमाम हसन देखने लगे कि ये कौन है जो ऐसा कर रहा है। इसी असना में और सहाबा कराम भी जमा हो गए, तो किसी सहाबी की आवाज़ आई कि अबू बकर ये क्या कर रहे हो तुम? तो फरमान लगे शबीह मुस्तफ़ा को अपने कांधों पर उठा। कम से कम इतना तो हज़रत अबू बकर ने बता दिया कि शबीहों को कांधों पर उठाया जा सकता है। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद वाले। तो क्योंकि इमाम हसन की शबाहत नबी मुकर्रम से तयशुदा है, मुसल्लम है, शबी है सरकार दो जहाँ इमाम हसन का वजूद है। बहुत तवील गुफ्तगू मतलूब नहीं है, मैं तो अपने हाथ में जो पर्चा पकड़ कर लाया हूँ ये कोई 1.5 घंटे का मवाद है इसमें। तो मोहम्मद अली भाई इतना तो नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें से एक बात की तरफ आपकी तवज्जो। नबी मुकर्रम से किसी ने पूछा कि हिल्म किसे कहते हैं? सरकार अभी जवाब देना चाहते हैं कि एक और कोने से एक सहाबी की आवाज़ आई, या रसूलल्लाह हुस्न किसे कहते हैं? एक और सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह अगर मजाल हो हमें बोलने की तो फरमाइए कि हया किसे कहते हैं? एक और सहाबी की तरफ हजरत ने देखा तो वो कुछ कहना चाह रहे थे। हजरत फरमाया, फरमाओ कहो क्या कहना चाहते हो? कहने लगे, मौला फरमाए फजल किसे कहते हैं?
حضرت سے اب 4 سوال ہو گئے ہیں. حلم کسے کہتے ہیں, حسن کسے کہتے ہیں, حیا کسے کہتے ہیں, اور فضل کسے کہتے ہیں؟ تو اب نبی مکرم کا جواب میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. حضرت نے فرمایا لو کان الحلم رجلا, اگر حلم ایک مرد بن کر آ جائے, لو کان الحلم رجلا, اگر حلم ایک مرد کی صورت میں بن کر آ جائے, لکان علیہ, تو وہ علی ہوگا. حلم اور بردباری, سنگینی, تحمل مزاجی, وزن, ثقالت. لو کان الحلم رجلا, اگر حلم رجل بن کے ایک مرد بن کر آ جائے, لکان علیہ, تو وہ علی ہوگا. لو کان الحسن ہیبتن, معاف کیجیے گا, لو کان الحسن ہیئتن, اگر حسن اپنی شکل ڈھال لے, شکل بنا لے, حسن اگر شکل بنا لے, لکانت فاطمہ, تو وہ فاطمہ کہلائے. پھر فرماتے ہیں لو کان الحیاء صورتن, اگر حیا کی صورت بن جائے, اگر حیا کی صورت بن جائے, لکانا حسنا, تو میرا حسن ہوگا. میرا حسن حیا ہے, مکمل حیا ہے. لو کان الفضل شخصا, اگر فضل شخص بن جائے, لکان الحسین, تو حسین میرا فضل ہے. فضل, جی فضل. شاید اللہ اکبر, مولا عباس کا ایک کنیت ابو الفضل کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ حسین والے ہیں. حسین والے, فضل صاحب حسین. ابو ہمیشہ باپ کا معنی میں نہیں آتا, ہمیشہ جیسے ابو الحسن یعنی حسن کا باپ, یہ ضروری نہیں ترجمہ. ابو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے باپ کا, ایک ترجمہ ہوتا ہے والا کا. والا, ابو تراب مٹی والا, مثلا ابو ہریرہ بلی والا. ابو یعنی والا, ابو العرض زمین والا. ابو ہریرہ دوبارہ بتائیے. ابو بکر. تو یہ جو ایک سلوات ہے مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا کہ عالم شاہ جی میرے قریب بیٹھے, کوئی دھماکہ تو ہو سکتا ہے. ایک سلوات پڑھیں گے نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ابو کا ایک معنی باپ کے ہیں, تو ایک محفل ہے, یہ ہو سکتا ہے. ایک معنی والا کے بھی ہیں. ابو الفضل یعنی فضل والا, حسین والا. ایک معنی حضرت کی یہ کہہ سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نانا کی گود میں تشریف فرمائے. ایک بس واقعہ سن لیجئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا کی گود میں تشریف فرمائے, اور ایک شخص, ایک اعرابی حضرت کی خدمت میں آیا. اس نے گوہ دم سے پکڑی تھی. پہلے گو یہ کھاتے تھے, یہ جو بڑی ساری شکلی ہوتی ہے, اتنی بڑی ساری, میرے آپ کے ہاتھ کے برابر بھی ہوتی ہے گوہ. تو یہ پہلے کھاتے تھے, شکار کر کے زمانہ جاہلیت میں اسے کھایا کرتے تھے. تو اس کا شکار, اسے تیر مار کے اسے مارا, اور پھر اس کو اس کی زخمی مری ہوئی اس کی دم پکڑے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھی, اور سرکار کی خدمت میں آیا. کہنے لگا کہ اس میں عبداللہ کا بیٹا جس نے اعلان نبوت کیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت فرمایا میں ہوں. کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل؟ آپ نبی ہیں, میں آپ کو نبی مانوں, اس پہ دلیل؟ تو حضرت نے فرمایا ہاتھ ضب, یہ تیرے ہاتھ میں جو گو ہے یہی دلیل ہے. ایسے ہاتھ میں لیا. کہنے لگا کیا مطلب, یہ کیسے دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اسے زمین پہ پھینک. اس نے زمین پر پھینکا تو حضرت وہ مری بھی, بہت دیر کی کب کی مری بھی ہوگی. حضرت نے فرمایا یا ضب من انت و من انا, اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو وہ جو مردہ جانور تھا اس نے ایک مرتبہ اپنی گردن سیدھی کی. پہلے اس میں دم آنا شروع ہوا, جان پلٹی اس کے اندر. نبی پکاریں یا ضب کہہ کر پکاریں, اگر نبی اسے یا ضب کہہ کے پکاریں تو وہ مردہ کیسے رہے گی؟ تو خود نبی کا ارادہ اسے زندہ کر رہا ہے نا. ایک مرتبہ پہلے تو اس کی وہ ڈھلکی ہوئی گردن, وہ ٹوٹی ہوئی گردن سیدھی ہوئی, پھر اس نے دم ہلائی, اپنی گردن ہلائی, اور ایک مرتبہ اس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر, جب دوڑتی ہے تو پیروں پہ کھڑے ہو کر دوڑتی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کہا انت رسول رب العالمین. سبحان اللہ, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میرے لیے کافی ہے کہ آپ نے معجزہ دکھا دیا. حضرت نے فرمایا میں ایک اور معجزہ بھی تیری تسلی کو دکھانا چاہتا ہوں.
میری نبوت پر ایک اور دلیل بھی ہے. کہا آپ کی نبوت پہ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا یہ میرا بچہ میری نبوت میں دلیل ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ حضرت فرمایا اسے سوال کر. 2 سال کا سن ہے ظاہراً. حضرت فرمایا اس میرے حسن سے سوال کرو. تو اس نے تعجب سے کہا، اب جملہ کیا ہے؟ تعجب سے کہا کہ ھذا الصبی، یہ بچہ جی بلا تشبیہ، مثلا چھوٹا سا بچہ یہ بھی بیٹھا، یہ بچہ. تو جیسے ہی اس نے کہا نا یہ بچہ آپ کی نبوت پہ دلیل ہے، اس سے پوچھوں. تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا، کس نے؟ امام حسن نے. ما صبیا سألت بل فقیہا، تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا، فقیہ سے پوچھے گا. کسی فقیہ سے پوچھے گا، اگر پوچھے گا تو کسی فقیہ سے پوچھے گا، تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا. اور اب جملہ سنیں حضرت کا، فرماتے ہیں اذن وانت جہول، اتنا تو طے ہے کہ تو جاہل ہے. وَإِنَّا عِنْدِي شِفَاءُ الْجَهْلِ، اور مجھ حسن کے پاس جہالت کی بیماری کی شفا ہے. جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا عندی، میرے پاس ہے. امام حسن فرما رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں. ما سئل السؤال، کوئی، اب مولا حسن کا جملہ، دعویٰ دیکھیں، 2 سال کے سن میں دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ما سئل السؤال الا انا بحر لا تقسمہ الدوالی، میں تمہیں ایک سمندر علم ملوں گا. مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں ایک سمندر علم ملوں گا. ما سئل بحر، ایک سمندر تمہیں ملوں گا علم کا. اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں لا تقسمہ الدوالی، اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جاتا. پوچھو، تمہارا سوال ایسے ہوگا جیسے ایک ڈول نکال رہے ہو. سمندر کبھی ڈول سے خالی نہیں ہوگا. مولا امام حسن کا واسطہ دیں اس گھر میں یا اللہ، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پہ ہمارے محمد علی بھائی کی جوان سال بھانجی کا انتقال ہوا، اس کی دعا کی مغفرت فرما یا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا کی قبولیت، محفل کی قبولیت کے لیے، اس گھر پہ رحمتوں برکتوں کے لیے بلندتر صلوات. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امام الرحمہ یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مدفون بردطوس یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وجعلنا من انصارک وعوانک، رحمۃ اللہ وبرکاتہ.